گزارش یہ ہے کہ انسان پہلے 6000 سال کی جو معلوم تاریخ ہے اس میں وہ مختلف تجربے کر کے دیکھتا آ رہا ہے کہ کس وقت کیا کر لوں اور کون سی صورتحال پیش آئے تو اس کا تدارک بہتر طریقے سے کیسے ہوتا ہے. اور یہ جو بہتر والا اس میں آپشن ہے یہ بھی لمبے تجربے کے بعد آیا ہے. پہلے تدارک کیا جاتا تھا چاہے وہ الٹا اثر کیوں نہ دکھائے. پھر انسان نے دیکھا کہ اگر میں یہ چیز بچاتے بچاتے اس سے دگنا نقصان کر بیٹھا ہوں تو اس تدارک کا کیا فائدہ. اسی طرح سے یہ جو سیاسی بندوبست ڈیولپ ہوئے ہیں یا جنہیں عمرانی معاہدے کہتے ہیں انہوں نے جب اپنی شکل اختیار کی ہے مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں اور مختلف ادوار میں، تو یہ بہت سے کشت کاٹنے کے بعد، بہت سی بلیاں چڑھوانے کے بعد، بہت سا نقصان کروانے کے بعد انسان نے یہ طریقے بھی سیکھے، ڈھنگ بھی سیکھے، اور ان میں سے جس کو زیادہ سیف سمجھا، جس کو زیادہ اپلیکیبل دیکھا اس کو زیادہ دفعہ استعمال کیا، اور جس کو کم مؤثر پایا اس سے ہاتھ کھینچ لیا. اس وقت کی بین الاقوامی اور عالمگیر اجتماعی انسانیت کی بدقسمتی میں سے ایک بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ سے استمداد چاہنا ہے وہ ایک طرح سے جرم بن چکا ہے، وہ آپ کی ذہنی عدم بلوغت کی علامت کے طور پر لیا جا رہا ہے. انسانوں نے ایجادات بھی کیں، انسانوں نے ترقیات بھی کیں، انسانوں نے اپنے سوشیو پولیٹیکل سسٹم بھی ڈیولپ کیے، انہوں نے اپنے مختلف جسے کہتے ہیں ناقابل تسخیر سیاسی نظام بھی وضع کیے، اپنے دفاعی نظام بھی وضع کیے، انہوں نے اپنے ادارے بھی ان بنیادوں پر استوار کیے، پھر انہوں نے اپنے لیگل سسٹم جو ہیں ان کو فول پروف بھی بنانے کی کوشش کی، اپنے انصاف کے نظام کو انکویسچنیبل بنانے کی کوشش کی. لیکن وہ جیسے کہا گیا ہے کہ کوئی لاکھ سمندر پی جائے، کوئی لاکھ ستارے چھو آئے، ایک آس کہیں رہ جاتی ہے، ایک پیاس کہیں رہ جاتی ہے. اس وقت بھی ہمیں تقریباً وہی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے. امریکہ میں جس طرح لندن کو کہتے ہیں کہ وہ ورلڈ کیپٹل ہے، اس لیے اس لحاظ سے ڈیموکریٹک رجیمز اور ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھنے والا جو دنیا کا بڑا حصہ ہے ان کا وہ ایک طرح سے جمہوری دارالخلافہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ ٹارچ بیرر تھے، علم بردار تھے جمہوری قدروں کے، اور اختلاف کی ایتھکس کو دنیا میں متعارف کروانے کے، اور پھر ٹو ایکسیپٹ دی ادرنیس آف ادرز کا جو انکلوسیو اور ٹالرنٹ ماحول ہے اس کی انہوں نے آبیاری بھی کی، اس کے اوپر انہوں نے محنتیں بھی کیں، اس کے اوپر انہوں نے کام بھی کیے. اس کے باوجود جو خدا کا خانہ تھا اس کو ایک خاص ڈیلیبریشن کے ساتھ خالی بھی چھوڑتے رہے. ہمارا اس وقت گفتگو کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اس وقت ان کو اپنی اس چند منٹ کی ایپیسوڈ میں یہ قائل کر لیں کہ آپ ہماری اس گفتگو کا کوئی ایسا اثر ہو کہ جی وہ اگلے دن سے جو ہے وہ آمنت باللہ کا ورد کرنے لگیں گے. ایسا کسی نے کوئی نہیں کرنا. ایسا کیا ہونا ہے، دنیا کو ایک خاص پرامن نقطے سے دور جاتے جاتے اس مرکزیے سے ہٹتے ہٹتے بھی وقت لگتا ہے، اور واپس آتے آتے بھی اتنا ہی بلکہ بعض دفعہ اس سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. بلکہ شاید اس مرکزے کا یا جو وحدت ہے یا توحید ہے اس کی طرف واپس جانا، اور وہ چونکہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، وہ اس سے زیادہ مشکلات کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس سے زیادہ ریزولوشن کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، لہٰذا وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہونا کیا ہے کہ بعض انفارمیشنز کے جی وہ
مثلا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو اس میں ایک تو واضح جو نتھر کے چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ہم نہیں، وہ وہاں پر اب ان کے دانشور بھی کہہ رہے ہیں، ان کے پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں، دونوں ہاؤسز جو ہیں کانگریس کے بھی اور سینٹ کے بھی ممبران، وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں اور مختلف اپنے انٹیکس میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹ کچھ عرصہ پہلے بلیک لائیوز میٹرز کا جب معاملہ ہوا تھا تو اس وقت جارج فلائیڈ کے واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ جو احتجاج اور مظاہرے ہوئے تھے، ان کو وہ جب کیپٹل تک پہنچ گئے تو کیا ان کو روکنے کے لیے جو طاقت اور جو سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا، وہ سسٹم اس وقت نہیں تھا؟ دوسرا سوال کہ یہ جتنے لوگ گھس گئے اور انہوں نے مار دھاڑ کی اور انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دی ان کے سب سے سیکرڈ جو سیاسی بلڈنگ ہے اور سیاسی فورم ہے، بلکہ جوائنٹ سیشن اندر ہو رہا تھا اور دونوں ہاؤسز کے ان کے ممبران اور دونوں پارٹیوں کے ممبران اس میں جو سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے لیے، اس پروسیس سے جب وہ گزر رہے تھے، جس طرح وہ دندناتے ہوئے وہ وہاں اندر گھسے ہیں اور انہوں نے مار پیٹ کی، اور اب تو جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ٹارگٹس میں وائس پریزیڈنٹ کو لٹکانا اور نینسی پلوسی جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنا، یہ ساری ان کی نیتیں جو ہیں یہ تک اب اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ ٹی وی کے ٹاک شوز میں اب اس بات کو کہہ رہے ہیں، بلکہ جو 25th امینڈمنٹ ہے جس میں ایک آپشن ہوتا ہے جو جس وقت ایک پریزیڈنٹ کو گولی لگنے سے اور اس میں کوما یا ان حالت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا تھا، تو اس وقت وہ متعارف کروایا گیا تھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اہلیت نہیں رہا، قابل نہیں رہا، تو وہ چارج جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ سنبھال لیتا ہے اس کی روح سے۔ وہ یا تو کہتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ کیوں ایکٹیویٹ کیا جائے؟ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فزیکلی تو اگر ہے بھی چل پھر رہا، لیکن اس نے وہ مینٹلی اور اپنے رویے کے لحاظ سے اور اپنے جو اس سے بیہیویئر سرزد ہوا ہے، ہی از ناؤ مس فٹ ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو ایکٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے۔ تو ان حالات تک وہاں پر اب بات آ گئی ہے، اور ہمارے لیے جس میں وہ جو ہے نا فاتابرو یا اول الابصار کہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو، اور خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک، وہ ممالک جن میں مختلف ایسی کارروائیوں میں بھی امریکہ کا ظاہر غلط فیصلوں کا بھی اس میں رول تھا، ان کی پالیسی سازی کا بھی اس میں دخل تھا، لیکن وہ باہر کے واقعات ہوتے تھے۔ ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ جو اندر سے دراڑ شروع ہوئی ہے، اور اس دفعہ وہ سارے اپنے مختلف جب احتجاجی بیانات یا اپنے اب وہ کاؤنٹر میئرز اور جوابی کارروائیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس میں وہ ایک بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہمارے اوپر کسی مسلمان نے نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر حملہ کسی بیرونی طاقت نے نہیں کیا۔ کوئی 9/11 کو وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہمارے اوپر واقعہ تھا، لیکن وہ ہم پہ کسی اور نے کیا تھا۔ اسی طرح وہ جو ان کو یاد آتا ہے اور وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، جو پرل ہاربر کا انسیڈنٹ تھا وہ بھی ہم پہ کسی بیرونی طاقتوں نے کیا تھا، وہ امریکنز نہیں تھے، وہ باہر کے لوگ تھے۔ لیکن اس وقت جو ہم پہ سب سے بڑا پچھلے 200 سال کی تاریخ میں حملہ ہوا ہے، جو امریکہ انڈر اٹیک اور انڈر سیج آیا ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، سٹنگ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔